میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کر جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ ناظرین، ہٹلر کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا؟ یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا، جن کے جوابات کے لیے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا۔ ناظرین، ہٹلر کا خیال تھا کہ بس جرمن قوم کو ہی دنیا پر حکمرانی کا حق ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے جرمن کے خلاف انگریزوں کا اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے لیے ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ ناظرین، وہ ان کی پرانی طریق سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے سوال کرتے تھے۔ عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ وہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ انہیں یہودیوں کو ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا۔ ہٹلر دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے چرچ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا کہ افسران انہیں اپنی حکومت کے لیے سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ ناظرین، مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھا۔ جرمنی حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی اور انہیں مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار نے پروٹوکول تیار کیے۔ ان پروٹوکول میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان دستاویزات میں عالمی یہودی لیڈروں کی ایک میٹنگ کے کمنٹس بھی شامل کیے گئے، جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبے کو حتمی شکل بھی دی۔ پروٹوکولز کو دنیا کے کئی ملکوں میں شائع کیا گیا، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو ریخ برگ میں یہودیوں کے خلاف پرتشدد واقعات شروع ہو گئے۔ یہ پرتشدد واقعات کسی سازش کے تحت نہیں بلکہ پیرس میں یہودیوں کے ہاتھ سے ایک جرمن افسر کے قتل کے بعد شروع ہوئے۔ اور ناظرین، جرمنیوں کے غصے کے نتیجے میں 2 دنوں میں 250 سے زیادہ یہودی آباد گاہوں کو جلا دیا گیا۔ 7000 سے زیادہ یہودیوں کے کاروبار کو لوٹا گیا اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا اور جلا دیا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر دکانوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں اور کیچڑیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات بھی کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس رات کے اگلے دن جرمنی کے 30,000 یہودیوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دیا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد کو مار دیا گیا۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیا گیا، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات ناظرین، ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمنی اور آسٹریلیا یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عوامی عجائب گھروں، پارکوں میں داخلے پر پابندی تھی، اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی کوشش کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں شامل ہونے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 ماہ بعد اپریل 1933 میں قوانین بنائے گئے۔ ان قوانین میں ایک پیراگراف شامل کیا گیا جس میں یہودیوں کو معاشرے سے نکالنے کا بندوبست کیا گیا۔
17 अगस्त 1938 में यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजमी करार दिया गया। नाज़रीन, जर्मनी की हुकूमत ने इन तमाम यहूदियों के लिए जो अपने पहले नाम से यहूदी ज़ाहिर नहीं होते थे, अपने पहले नाम के साथ एक यहूदी नाम का इजाफ़ा करना ज़रूरी करार दिया गया। मर्दों को इसराइल और औरतों को सारा का नाम दिया गया। मर्द अपने नाम के साथ इसराइल लगाएंगे और ख़वातीन अपने नाम के साथ सारा का इजाफ़ा करेंगे ताकि पता चले वो यहूदी है। अक्टूबर में जर्मन हुकूमत ने यहूदियों के तमाम पासपोर्ट जब्त कर लिए। यहूदियों को जारी किए गए नए पासपोर्ट पर जे की मोहर लगा दी गई। अब जर्मनी में यहूदियों को देखकर ही पहचाना जा सकता है। अक्टूबर में जर्मनी से यहूदियों की बाकायदा जलावतनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि जब यहूदियों को फ़लस्तीन की तरफ जलावतन किया गया, पूरी दुनिया की जेलों से सिवा कातिल और ज़हनी मरीज़ों को जेलों से तलाश करके फ़लस्तीन की तरफ भेजा गया। और नाज़रीन, इन लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। खून को जूस कहते थे और इंसानी गोश्त को पूर का नाम दिया। ये इस हद तक शफाक थे कि उन्हें ही इसराइल की फ़ौज में आला अफसर बनाकर भेजा गया। और नाज़रीन, उन्होंने फ़लस्तीनियों पर जुल्म शुरू कर दिया और उन्हें इनके ही घरों से निकाल दिया गया। बाद में इसराइल ने इनके घरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और इनकी रकम पर भी कब्ज़ा करते गए और आहिस्ता आहिस्ता इसराइल मज़ीद फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता गया। फ़लस्तीन के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो आज तक जारी है। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी।